آج میں آپ لوگوں کی سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہد و تقوی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے دوستوں، اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاد کی متعلق ترغیب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت اور ان کی اسلام قبول کرنے کے متعلق ان کی پیدائش، اور پھر ان کی جہاد کی ترغیب، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شجاعت اور بہادری غزواؤں کے اندر، پھر ان کی عدل و انصاف، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے امراؤں کو وصیت فرمانا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کا تقسیم کرنا وغیرہ، اس کے متعلق ہمارے بیان ہو چکے ہیں. اب ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مال کا تقسیم اور ان کی شجاعت وغیرہ کے متعلق ہمارے بیان دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اندر، ہمارے پچھلے بیانوں میں گزر چکے ہیں. آج میرے دوستوں، اخرج ابو نعیم فی الحلیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہد کے متعلق حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہد کے متعلق بات ہے. ثقیف کے ایک آدمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے موضع اکبرہ میں عامل بنا کر بھیجے ہیں اور فرما دیا کہ ظہر سے پہلے یہاں آ جانا، یعنی میرے پاس آ جانا. اور وہ کہتے ہیں کہ دیہات کے لوگ، موضع اکبرہ یہ ایک دیہات ہے، وہاں دیہات کے لوگ نماز پڑھتے ہی نکل جاتے ہیں، تو ان کو عامل بنا کر بھی بھیجے ہیں. عامل بنا کر یعنی وہاں کی جو ٹیکس وغیرہ حاصل کرنا یا دیگر چیزیں حاصل کرنا، اس کے متعلق حکومت کے متحد میں رہ کر فدیہ وغیرہ وصول کرنا اور مال کی ٹیکس وغیرہ وصول کرنا، اس کی متعلق. تو وہاں مسجد میں لوگ رکتے نہیں ہیں، دیہات کے لوگ اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر نماز پڑھتے ہی. تو ثقیف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف متوجہ ہوئے، روانہ ہوئے اور کہنے لگا کہ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ رہا تھا، اس وقت میں نہ کوئی چوکیدار تھا، نہ کوئی دربان تھا، نہ کوئی مجھے روکنے والے تھے. میں سیدھا ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دیکھ کر ایک تھیلا نکلا، اسی تھیلا کے اندر کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اور میں بھی یہ سوچنے لگا کہ نہیں معلوم کہ میں کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بڑے کوئی امین تو نہیں سمجھ گئے. تھوڑی ہی دیر کے اندر دیکھا اسی تھیلا کو نکالنے کے بعد دیکھا اس تھیلے کے اندر مہر لگا ہوا تھا. تو کوئی چیز جب باہر سے آتی ہے اس میں مہر لگا ہوا پیک ہوتی ہے، اس میں مہر لگا دیتے ہیں. تو اس کو کھولا، مہر کو توڑا، توڑنے کے بعد پھر ایک گلاس کے اندر اس کو ڈالا، الٹا کری، الٹا کرنے کے بعد کہ اس میں پانی ڈالے، دیکھا تو اس میں کیا تھے؟ ستو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی پیے ہیں اور پھر ثقیف کی اس آدمی کو بھی پلایا، اور وہ کہا کہ میں صبر نہ کر سکا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں ہیں اور ایسی جگہ پر ہے جہاں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی، بڑے اکثر بہترین کھانا وہاں ملتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک ستو گلاس کے اندر ڈال کر اس کے اندر پانی ڈال کے پھر خود بھی پیا، مجھے بھی پلایا۔ تو یہ ہے میرے دوستو زہد کی بات۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے کوئی چیز آتے تھے تو وہی وہ کھایا پیا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ رابع، اور کتنی بڑے جلیل القدر خلفائے راشدین میں سوچے تو چوتھے نمبر خلیفہ تھا۔